أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تفسير آيات الأحكام. آیت الوضوء، اس کی وضاحت اور تشریح وہ جاری تھی. وامسحوا برؤوسکم، ان الفاظ کی کچھ نہ کچھ وضاحت وہ ہو چکی تھی بإذن اللہ و مشیئتہ. تو وامسحوا برؤوسکم اس میں 3 وضاحتیں: امسحو مسح کی، اور با کی، اور رؤوسکم، ان تینوں کی وضاحت وہ ہو چکی ہے. آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ وامسحوا برؤوسکم آیت دلیل ہے ترتیب کے بارے میں، کہ اعضاء میں ترتیب وہ لازم اور شرط ہے. اور استدلال علماء نے وامسحوا برؤوسکم اس سے بھی کیا ہے. پچھلی بھی کچھ استدلالات پچھلے دروس میں وہ بیان ہو چکی ہے ترتیب کے بارے میں، لیکن یہ ایک الگ قسم کا استدلال ہے، کیونکہ لغت عرب اس میں قاعدہ اور قانون ہوتا ہے، اور بلاغت اور فصاحت عربی کی یہ ہے کہ عرب اپنے کلام میں متماثلات وہ ذکر کرتے ہیں. تمام متماثلات وہ الگ ایک ترتیب کے ساتھ وہ ذکر کرتے ہیں، اور درمیان میں متغیرات وہ ذکر نہیں کرتے. لیکن یہاں پر معاملہ بالعکس ہے. یہاں پر متماثلات کے درمیان میں ایک متغیر چیز وہ لائی گئی ہے جو مسح ہے. متماثلات پہلے اور بعد میں دونوں متماثلات ہیں، جیسے فغسلوا وجوہکم غسل الوجہ ہے اور غسل الیدین ہے، اور درمیان میں پھر وامسحوا برؤوسکم ہے، اور اس کے بعد بھی وارجلکم یہ بھی فغسلوا کے تحت ہے. تو پہلے 2 مغسولات کا ذکر ہے، پھر مسح کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر مغسولات یعنی ارجلکم الی الکعبین اس کا ذکر ہے، جو بلاغت اور فصاحت کے خلاف ہے اور لغت عرب کی خلاف ہے کہ متماثلات کے درمیان ایک متغیر چیز مسح ذکر کی گئی ہے. اور یہ ترتیب اس لیے تبدیل کی گئی ہے، ایک ترتیب کے ساتھ بیان نہیں کی گئی. اس میں کوئی اور فائدہ نہیں ہے، مگر صرف ایک ہی فائدہ ہے کہ یہاں پر ترتیب ذکر ہے، اور ترتیب وہ شرط ہے. تو اس ذکر میں مقصود یہ ترتیب ہے کہ فغسلوا وجوہکم و ایدیکم الی المرافق، تو یہ ایک متماثلات ہو گئی، اور ارجلکم اس کے بعد ہے، اور وامسحوا برؤوسکم یہ درمیان میں الگ متغیر چیز وہ ذکر کی گئی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس وامسحوا برؤوسکم جو درمیان میں متغیر لائی گئی ہے، اس کا مقصد بھی ترتیب ہے، یعنی یہ دلالت کرتی ہے ترتیب پر. تو اس لیے مسح یہ متغیر ہے اور الگ ہے ما قبل مقصولات سے. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اس میں 2 قرأت ہے. ایک وَأَرْجُلَكُمْ ہے نصب کے ساتھ، اور دوسرا بخفض جر کے ساتھ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اور دونوں کی وجوہات
یہاں پر موجود ہے، اور اسباب سبب نصب کا یہ ہے کہ وہ ارجلکم، یہ منصوب اس لیے کیونکہ یہ وغسلو، یہ پہلے جو فغسلو ہے اس کے تحت ہے، تو یہاں بھی یہ مراد ہے کہ وغسلو ارجلکم، تو یہ ماقبل کے ساتھ وصف اور حکم میں مشترک ہے، جیسے پہلے مغسولات کا ذکر تھا فغسلو وجوہکم و ایدیکم، تو یہاں اس طرح یہ وہ ارجلکم، یہ بھی فغسلو کے تحت ہے اور یہ بھی مغسولات میں سے ہیں، تو اس کا حکم ماقبل کا حکم غسل تھا، تو اس کا بھی حکم یہ غسل ہے کہ انسان پاؤں کو بھی دھوئے گا، اور غسل ہم نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں اصالت الماء مع انفصال، پانی کو بہانا انفصال کے ساتھ ہو، تو مقصد یہ ہوا کہ نصب یہ فغسلو کے تحت ہے، اور جر جو قرأت ابی عمر اور ابن کثیر اور شعبہ رحمہ اللہ ان تمام سے یہ نقل ہے کہ یہاں پر وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ جر سے بھی یہ ایک قرأت وہ نقل ہے، تو پھر یہ وَأَرْجُلِكُمْ جب نص جر پر بنا ہو جائے تو اس میں کچھ وجوہ ہے، توجیحات ہے متعددہ، مختلف توجیحات ہیں کہ یہ جر یہاں پر کیوں لایا گیا ہے، تو ایک قول یہ ہے کہ یہ جر مجاورت کی وجہ سے ہے، کیونکہ پہلے برؤوسکم با نے رؤوس کو جر دیا تھا، جس کی وجہ سے رؤوس وہ مجرور بن گیا تھا، تو یہ وَأَرْجُلِكُمْ یہ بھی مجرور بن جائے گا رؤوسکم کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں جر للجوار یا جر للمجاورت، تو اس کی وجہ سے یہ مجرور ہے، اور اس کی مثال اور امثال کلام عرب اور لغت میں بہت زیادہ موجود ہے، جیسے مثال کے طور پر عرب کہتے ہیں جوہر ضب خرب، جوہر ضب خرب، یہ اصل میں ہے جوہر ضب خرب، لیکن عرب کہتے ہیں جوہر ضب خرب، یہ خربن اس کی جر یہ جوہر ضب کی وجہ سے ہے، اگرچہ اصل میں یہ کہتے ہیں خربن، تو یہ اس کی ایک مثال ہے، بہت سی اور بھی امثال اس میں موجود ہیں، تو ایک قول یہ ہوا کہ وہ ارجلکم اگر مجرور ہو جائے تو یہ جر للجوار کی وجہ سے ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر جر مسح کی وجہ سے ہے، یعنی مقصد یہ ہوا کہ یہ ومسحو اس پر یہ عطف ہے، تو یہ بھی با کے تحت ہے، تو اس طرح پھر تقدیر العبارت اس طرح ہوگی کہ ومسحو بارجلکم، ومسحو برؤوسکم او ومسحو بارجلکم الی الکعبین، تو پھر اس توجیہ اور اس قول کے بنا پر پاؤں کی مسح وہ بھی ثابت ہو جائے گی کہ پاؤں پر بھی مسح وہ جائز ہے، لیکن یہاں پر مسح اس میں دو تقسیمات ہیں کہ مسح کے دو معانی ہیں، ایک مسح وہ ہے کہ مسح بلا اصالت الماء، مسح ہو لیکن اس میں اصالت الماء پانی کا بہانا وہ نہ ہو، اور دوسرا مسح وہ ہوتا ہے کہ مسح مع اصالت الماء، مسح بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اصالت الماء بھی ہو، جیسے انسان بارش کے نیچے بیٹھ کر غسل کرے وضو کرے تو اصالت الماء بھی ہوا، اور اپنے جسم کو وہ رگڑے بھی مسح بھی کرے، تو یہ مسح مع اصالت الماء وہ ہو جائے گا، اور پہلی قسم جو تھی کہ مسح بلا اصالت الماء، مسح ہو لیکن اس میں اصالت الماء نہ ہو، جیسے بیان کیا جائے گا بعد میں انشاءاللہ کہ مسح علی الخفین، مسح علی الجوربین، یہ اس کی مثالیں ہیں، تو یہاں پر ومسحو بارجلکم یہ پھر
مبنی ہو جائے گی حالت تخفف میں، یعنی خفین، انسان جب جوربین اور خفین اس نے پہنی ہو تو پھر یہاں پر ومسحو بارجلکم کی قرت اس پر بنا ہو جائے گی کہ پاؤں کی مسح کرو۔ تو مسح پاؤں کا کیا مقصد ہے؟ مسئلہ مطلب یہ ہے کہ انسان جب اس نے خفین یا جوربین پہنی ہو تو پھر اس پر مسح وہ جائز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسح الخفین اور جوربین یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اس قرت جر اور مجرور کی وجہ سے کہ وہ ارجلکم یہ جب مجرور ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ اس میں یہ فائدہ ہے، یہ دو قرت ہے اور اس دونوں کی وجوہات وہ بیان ہو گئی کہ نصب جب ہو جائے وہ ارجلکم تو فغسلو پر عطف ہوگا، اور اگر ارجلکم ہو جائے تو یا تو یہ جر للجوار ہے اور یا یہ ومسحو اس پر عطف ہے، با کے تحت ہے، تو وہاں پر برؤوسکم تھا، یہاں پر بارجلکم وہ ہو جائے گا، تو ہاتھ التخفف اس کو یہ وہ شامل ہو جائے گی۔ وارجلکم الی الکعبین، دوسرا فائدہ اس پر یہ بنا کیا گیا ہے کہ جب یہ مسح کے تحت ہو جائے ومسحو بارجلکم تو پھر علماء اور مفسرین کے نزد اس میں اشارہ ہے پانی کی فضول خرچی سے بچنے کے لیے، کہ انسان جب پاؤں دھوتا ہے تو اکثر انسان پاؤں پر بلا ضرورت اسرافاً پانی کا استعمال زیادہ کرتا ہے، تو اس لیے اشارہ ہے کہ ومسحو بارجلکم کہ پانی انسان پانی سے پاؤں کو دھوئے گا لیکن پانی کا استعمال زیادہ نہیں کرے گا، مسح کی طرح قلیل پانی پاؤں پر استعمال کیا جائے، اسراف سے بچا جائے۔ تو یہ ایک پھر اشارتاً فائدہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر اگر ومسحو بارجلکم یہ قرت اگر لی جائے تو پھر اس میں اشارہ اور تنبیہ ہے کہ پاؤں کو دھوتے وقت اور پاؤں دھونے وضو میں جب انسان پاؤں دھوتا ہے تو اس وقت دلک الرجل پاؤں کو رگڑنا اس کو بھی ایک قسم کا اشارہ ہے کہ گویا آپ پاؤں کو دھو رہے ہو، پاؤں پر پانی بہا رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسح اشارہ ہے کہ دلک الرجل اپنے پاؤں کو رگڑو بھی تاکہ کوئی جگہ وہ خشک نہ رہے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ مبالغہ ہے پاؤں کے دھونے میں کہ غسل کے ساتھ ساتھ اس کو مسح بھی کرو، ہاتھوں کے ساتھ اس کو ٹچ بھی کرو تاکہ کوئی جگہ وہ خشک نہ رہے، کیونکہ اکثر وضو میں پاؤں وہ ایڑی وغیرہ اور کعبین وغیرہ وہ خشک رہ جاتی ہے، اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں دھونے میں ایڑیا اور کعبین اس میں خاص اہتمام کے لیے ویل العقاب من النار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تنبیہ کے طور پر اور اہتمام شان کے طور پر کہ اس پر انسان زیادہ توجہ دے اور وضو وہ صحیح کرے، ٹھیک کرے تاکہ کوئی جگہ وہ خشک نہ رہے۔ اور وارجلکم الی الکعبین، الی الکعبین یہاں پر الی پھر انتہاء الغایہ کے لیے لائی گئی ہے، غایہ مغیہ اس کی بحث پہلے درس میں وہ بیان ہو چکی ہے، وایدیکم الی المرافق، تو یہاں پر بھی الی وہ انتہاء الغایہ کے لیے ہے، ابتداء الغایہ ایک تھا، ایک انتہاء الغایہ تھا اور ایک غایہ تھا، تو یہاں پر الی انتہاء الغایہ کے لیے ہے، اور دوسرے قول کے مطابق
यहाँ पर इला बमाने मआ है, व अर्जुलकुम माल काबैन, तो ये नस सरीह हो जाएगा कि पाँव में ईड़ी और काबैन इनको धोना भी लाजमी और वाजिब है, क्योंकि यहाँ पर इला बमाने मआ है और या इला इंतहा उल गाया के लिए है, तो ये गस्ल काबैन ये भी वाजिब और लाजिम रुकन है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, व इन कुंतुम जुनुबन फत्वहरू। इस आयत को हमने पहले कहा था कि इस आयतों को आयतुल वुदू और आयतुल तयम्मुम दोनों उन्वानात से इसको याद किया जाता है, तो इसलिए ये एक जामिया आयात है, क्योंकि इसमें त्वहारत के तमाम अहकाम तकरीबन वो बयान हो चुके हैं पूरी आयत में, क्योंकि इसमें वुदू का बयान है, गस्ल का बयान है और इसके साथ साथ जनाबत का भी बयान है। तो हदस असगर और हदस अकबर इन दोनों का बयान इस आयत में वो मौजूद है। और यहाँ पर वो लाई गई है, ये भी आतफ है माकबल जुमला शर्तिया पर, इज़ा कुंतुम उस शर्त पर, ये व इन कुंतुम जुनुबन ये उस पर आतफ है। तो मालूम हुआ आयत से कि जैसे आयत के सदर में और आयत के इब्तिदा में खिताब मुसलमानों को था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम, तो ये उस पर आतफ हुआ इज़ा कुंतुम पर, उस शर्त पर। तो मालूम होता है कि ये खिताब ये भी खास है मुसलमानों के लिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन कुंतुम जुनुबन फत्वहरू, तकदीर इबारत की वो इस तरह होगी। तो ये खिताब भी खास है मुसलमानों तक। तो इससे एक और फायदा अखज हुआ कि काफिर से गुस्ल की वजह से वो जनाबत दूर नहीं होती। काफिर है, गैर मुस्लिम है, वो अगर गुस्ल भी कर ले, तमाम आज़ा को धो भी ले और वो तमाम ये शराइत पूरी करे, लेकिन उसकी वो जनाबत दूर नहीं होती, क्योंकि गुस्ल में जनाबत के लिए उसमें नियत वो शर्त है और नियत गैर मुस्लिम की वो सही नहीं होती, क्योंकि नियत बगैर इस्लाम के वो सही नहीं। तो इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन कुंतुम जुनुबन ये खिताब मुसलमानों को है। दूसरा फायदा इससे ये भी अखज़ किया गया है कि गस्लुल जनाबत या गुस्लुल जनाबत सॉरी गुस्लुल जनाबत जो हो, जिसमें तमाम बदन का धोना होता है सर से लेकर पाँव तक, तो इससे ये मालूम हुआ, जब ये उस पर आतफ हो जाए तो इससे ये मालूम हुआ कि गुस्लुल जनाबत ये उस वक़्त शर्त है जब इंसान इबादत, नमाज, तिलावत, इस तरह की दूसरी इबादत, तवाफ, हज, इस तरह की इबादत का इरादा रखता हो और नियत कर ले, तो फिर उस पर गुस्लुल जनाबत वो शर्त और लाजिम है। आम हालात में इंसान सोता हो, खाना खाता हो, दूसरे काम काज कर रहा हो, तो उस पर गुस्लुल जनाबत वो शर्त और वाजिब नहीं है, क्योंकि ये इज़ा कुमतुम इला स्वलाती उस शर्त पर आतफ है। तो इज़ा कुमतुम इला स्वलाती का मतलब था इज़ा अरदतुम इज़ा अज़मतुम इला स्वलाती, जब तुम नमाज का इरादा करो। तो यहाँ पर भी है कि इज़ा कुमतुम इला स्वलाती औ कुंतुम जुनुबन फत्वहरू, जब तुम नमाज का इरादा करो, इबादत का इरादा करो और तुम हाथ जनाबत में हो, तो फत्वहरू फिर आप गुस्ल कर लो। और दलील इस पर ये भी है कि इंसान अगर जुनब हो जाए तो उसके लिए खाना पीना, सोना वगैरह दूसरे अहकाम उसके लिए जायज़ है, बगैर गुस्ल के भी वो सो सकता है, वो खाना खा सकता है और दूसरी दुनियावी काम काज वो कर सकता है। गुस्ल जनाबत से तब फर्ज होगी जब इंसान इबादत का इरादा करे, क्योंकि इज़ा कुमतुम इला स्वलाती ये शर्त यहाँ पर मुराद है।
الا مگر احادیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تخفیف کے لیے، جنابت میں تخفیف کے لیے صرف وہ کیا کرتے تھے۔ پھر یہاں پر ایک فرق ہے کہ مابین اذا کنتم او ان کنتم، ان کنتم او اذا کنتم، ان دونوں میں کچھ فرق لغت کی بنا پر علماء مفسرین نے وہ بیان کی ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اذا کنتم، اذا فوریت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ شرط اور مشروط میں فصل طویل وہ نہ ہو، مشروط شرط کے فوراً بعد وہ موجود ہونا چاہیے، جبکہ ان میں یہ فوریت وہ شرط اور لازم نہیں ہے۔ بعض علماء کے مطابق یہاں پر وہ ان کنتم میں وہ جمع کے لیے ہے، تو پھر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وضو میں تمام بدن کا غسل وہ بھی واجب اور لازم ہے۔ اگر یہاں پر وہ جمع کے لیے ہو جائے تو اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اس کا مقصد پھر یہ ہو جائے گا کہ انسان جب وضو کرے گا تو وضو میں تمام بدن کا دھونا وہ لازم ہے، جو ایک کمزور اور ضعیف توجیہ ہے۔ بلکہ یہاں پر جو وہ ہے یہ وہ عطف ہے، اور عطف کے لیے، اور عطف میں یہ وہ تنویع کے لیے ہے۔ تنویع کا مقصد یہ ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، کہ اگر تم عبادت کا ارادہ کرو نماز وغیرہ کا اور تم پر حدث اصغر ہو تو اس کے لیے وضو کرو، اور وان کنتم جنبا، دوسرا اگر یہ وہ تنویع کے لیے کہ اگر تم پر حدث اکبر ہو تو ان کنتم جنبن، یہ حدث اکبر کو اشارہ ہوا، پہلے حدث اصغر اس کے لیے وضو کا بیان ہے، پھر حدث اکبر اس کے لیے پھر غسل اور طہارت کاملہ کا بیان ہے۔ تو اس لیے یہ وہ جمع کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تنویع کے لیے ہے۔ فَتْطَهَّرُوا، فَتْطَهَّرُوا یہ اصل میں امر ہے، اور یہ امر یہ بھی تقاضا تکرار کی کرتی ہے، کیونکہ سیاق شرط میں واقع ہوا ہے۔ پہلے ہم نے قاعدہ بیان کیا تھا کہ اصول فقہ میں تمام کتب میں یہ قاعدہ ہے کہ امر تقاضے تکرار نہیں کرتی، امر ایک دفعہ ہو کے لیے وہ کافی ہوتی ہے مامور بھی کو کرنے کے لیے۔ لیکن الا مگر ہم نے کہا تھا کہ جب سیاق شرط میں امر واقع ہو جائے تو پھر وہ تقاضے تکرار وہ کرتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی اذا قمتم وہ سیاق شرط ہیں، تو اس لیے فَطَّهَّرُوا یہاں پر یہ امر یہ تکرار کے لیے ہے۔ تو آیت سے فائدہ معلوم ہوا کہ جنابت یہ شرط ہے وجود مشروط کے لیے جو غسل ہے، غسل مشروط ہے، جنابت اس کے لیے شرط ہے۔ غسل تب فرض اور لازم ہوگا جب انسان وہ جنب ہوگا، وہ جنابت کی حالت میں ہوگا، اور انتفاعی شرط سے انتفاعی مشروط وہ آ سکتی ہے، یہ عام قاعدہ ہے۔ تو یہاں مقصد یہ ہوا کہ یہاں پر علت غسل کے لیے وہ جنابت ہے۔ تو یہاں پر ایک اور فائدہ ہم کو حاصل ہوا، وہ یہ ہے کہ غسل جو ہے یہ صرف اور صرف جنابت کے لیے یہ فرض ہے، یعنی جنابت سے غسل کرنا یہ صرف فرض ہے۔ باقی جتنی بھی غسل احادیث میں ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، غسل یوم الجمعہ، غسل یوم العیدین، اور اس طرح دوسرے غسل، تو وہ فرض اور لازم اور واجب نہیں ہے، بلکہ وہ غسل وہ صرف اور صرف استحباب پر مبنی ہے، وہ مستحب ہے، کیونکہ یہاں پر غسل صرف جنابت کے لیے وہ شرط کی گئی ہے۔ تو جنابت کے لیے غسل
وہ صرف فرض اور لازم اور واجب ہے جب انسان عبادت کا ارادہ اور نیت کرے، اور دوسری غسل وہ واجب نہیں ہے الا مگر عورتوں کے لیے حیض اور نفاس، وہ بھی نص صریح میں دوسری آیت سے ثابت ہے، اس کی تشریح اور وضاحت انشاءاللہ بعد میں وہ آئے گی۔ لیکن آدمی کے لیے صرف غسل وہ جنابت سے فرض اور لازم اور واجب ہے، دوسری قسم کی جو غسل ہو وہ لازم اور فرض اور واجب وہ نہیں ہے۔ پھر یہاں پر اذا کنتم اور ان کنتم، تو اذا کنتم اور ان کنتم، ان دونوں میں ایک تھوڑا سا فرق علماء نے ایک اور بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اصل انسان میں وہ حدث اصغر ہوتا ہے کہ حدث اکبر ہوتا ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اصل انسان میں وہ حدث اصغر ہوتا ہے، انسان بلا وضو وہ اکثر رہتا ہے، لیکن انسان حدث اکبر اور جنابت کی حالت میں وہ ہمیشہ نہیں رہتا، کبھی کبھی حدث اکبر اس پر طاری ہو جاتی ہے، تو عارضی ہے حدث اکبر، جبکہ حدث اصغر وہ اکثر ہے، کیونکہ حدث اصغر اس کے اسباب وہ زیادہ ہے، مثال کے طور پر خروج الریح، دوسرے اس طرح خروج المذی، خروج الودی، اسی طرح خروج البول من السبیلین، تو اس طرح کی حدث اصغر کے اسباب زیادہ ہے، اس لیے انسان پر اکثراً حدث اصغر وہ طاری رہتا ہے، جبکہ حدث اکبر اس کے اسباب وہ کم ہے، جو خروج المنی ہے انسان میں جنابت، اس کے لیے صرف ایک ہی وہ شرط ہے اور ایک ہی اس کا سبب ہے جو خروج المنی ہے، یا دوسری بعد میں انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی، یا التقاء الختانین ہے، بیوی اور شوہر اس کا ملاپ ہے اگرچہ خروج منی نہ ہو، تو اس لیے حدث اصغر یہ اکثر انسان پر یہ طاری ہوتا ہے، تو ایک مومن اور مسلم اس میں حدث اصغر وہ اکثر ہوتا ہے، جبکہ غیر مسلم اور کافر اس میں حدث اکبر وہ اصل ہوتا ہے، اور حدث اصغر وہ تو اکثر ویسی بھی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ اسلام لائے اس کو غسل کرنے کا امر کیا تھا، کہ جو صحابہ وہ مسلمان ہونا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کا حکم کیا تھا، کیونکہ کافر اور غیر مسلم میں وہ جنابت وہ مستقل اور اس پر اکثراً وہ طاری رہتی ہے۔ فَطَهَّرُوا یہاں پر امر لائی گئی ہے ان کنتم جنوباً اس شرط کے لیے، جنوب میں یہ فائدہ ہے کہ اس میں مذکر مؤنث مفرد تثنیہ جمع یہ تمام اس میں برابر اور مساوی ہے، کہ جنوب اس کا اطلاق مذکر پر بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق مؤنث پر بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق مفرد اور اس کا اطلاق تثنیہ اور جمع تمام پر ہوتا ہے، اس لیے یہ جنوب لفظ یہ مشترک ہے تمام کے مابین۔ اور جنب کو جنب وجہ تسمیہ اس میں کچھ اقوال علماء نے نقل کیے کہ جنب کو جنب کیوں کہا جاتا ہے، ایک قول یہ ہے وجہ تسمیہ میں کہ جنب کو جنب اس لیے کہا جاتا ہے لأن الناس او الملائکۃ تجانبہ، کہ لوگ یا ملائک اس سے مجانبت اختیار کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، اس سے سائڈ پر رہتے ہیں، تو اس لیے اس کو جنب کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ لأن الجنب یجانب موضع الصلاۃ،
جنب کو جنب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نماز کی جگہ اور دوسری عبادات سے وہ دور رہتا ہے، کیونکہ انسان جب جنابت کی حالت میں ہو تو وہ نماز کے قریب نہیں جاتا، تو اس لیے اس کو جنب کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جنب کو جنب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان الماء، یعنی معنی مراد یہاں پر منی ہے، کہ ان الماء انتقل من جانبه الى جانب آخر، کہ منی کا جو پانی ہوتا ہے وہ ایک طرف سے دوسری طرف کو منتقل ہو چکا ہے۔ منی انسان کے اندر، ان کے جسم کے اندر ہوتی ہے، تو اس کا انتقال اس جگہ سے دوسری جگہ کو، باہر کی فضا کو یا رحم بیوی کو یا دوسری جگہ کو انتقال ہو جاتی ہے وہ منی، تو اس لیے منی کی انتقال کی وجہ سے من جانب الى جانب آخر، اس وجہ سے جنب کو وہ جنب کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ لفظ جنب جو ہے یہ لفظ مجمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لفظ مفصل اور مبین ہے، اور عرب کی لغت اور عرب کی تعریفات اور اصطلاحات اس پر دلالت کرتی ہے کہ اہل عرب اس لفظ سے واقف تھے اور اس لفظ کو وہ جانتے تھے لغتاً و اصطلاحاً۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، یہ شرط غسل فتوہرو کے لیے وہ لگائی ہے۔ باقی وضاحت اور تشریح آیت کی جنب اور فتوہرو کی دوسری درس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔